باب دوم حضرت ابراہیم کی وفات، اسماعیل اور اسحاق کی اولادیں۔ ادائے فرض کر کے باپ بیٹے سے ہوا رخصت، بجا لانا تھی ملک شام میں تبلیغ کی خدمت، مگر فرزند سے ہر سال آ کر مل بھی جاتے تھے۔ ادائے حج کی خاطر اس طرف ہر سال آتے تھے۔ پھر اس محنت کے بعد آرام سے سونے کا دن آیا۔ خلیل اللہ کے واصل بحق ہونے کا دن آیا۔ بالآخر جا بسے حضرت دیار جاودانی میں۔ بقا ہے بس خدا کی ذات کو اس دار فانی میں۔ رسالت آج فرزند ابراہیم نے پائی، خدا نے یہ امانت اب انہیں تحفیظ فرمائی۔ ذبی اللہ ہوئے مرسل عرب کے رہنے والوں پر، ہوئے معمور اہل شام پر اسحاق پیغمبر۔ خدا کے فضل سے ہستی ہوئی دلشاد دونوں کی، بڑی ہر دو ممالک میں بہت اولاد دونوں کی۔ بنی اسرائیل ہوئے اسحاق کے فرزند اسرائیل پیغمبر، ملے فرزند انہیں 12 بفضل حضرت داؤد۔ انہی میں حضرت یوسف نے مرسل کا لقب پایا۔ خدا نے ان کو اہل مصر پر محبوس فرمایا۔ یہ ایسے تذکرے ہیں جو زبانوں پر فسانہ ہے۔ برادر حضرت یوسف کے مشہور زمانہ ہے۔ یہودی قوم کا آغاز انہی 12 سے ہوتا ہے۔ یہودا ان کا جد اسحاق پیغمبر کا پوتا ہے، مگر شیطان نے ان پر بھی دام شرک پھیلایا۔ وہ اموئے کثیر اس قوم کا حق سے پلٹ آیا۔ یہ قوم اپنے کو خاصان خدا کی قوم کہتی تھی، مگر کرتوت ایسے تھے بہت ماتوب رہتی تھی۔ ہوئے اس قوم میں اکثر جلیل الشان پیغمبر، چلانا چاہتے تھے جو اسے حق کو صداقت پر۔ یہودی جانے بوجھے راہ حق کو بھول جاتے تھے۔ وہ اپنے رہنماؤں پر ہمیشہ ظلم ڈھاتے تھے۔ کیا تھا مصر میں فرعون نے دعویٰ خدائی کا، یہودی قوم دم بھرتی تھی اس سے آشنائی کا۔ عطاب آخر کیا شہنشاہوں کے شاہ نے ان پر، مسلط کر دیا فرعون کو اللہ نے ان پر، کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا انہیں رستے پہ لانے کا، انہیں ٹھوک کر لگا کر خواب غفلت سے جگانے کا۔ بہت پستی دکھائی آخر اس افتادہ نے ان کو، لگائیں ٹھوکریں فرعون کی بیداد نے ان کو۔ مگر فرعون کے ظلم و ستم جب بڑھ گئے حد سے، لگے عبرت پکڑنے لوگ ان کی حالت بد سے۔ خدا پاک نے موسیٰ کو ان میں کر دیا پیدا، جو بچپن ہی سے آزادی و حریت پہ تھے شہدا۔ ظہور نور حق موسیٰ کو سینے پر نظر آیا، خدا نے جانب فرعون انہیں محبوس فرمایا۔ ید بیضاء کے ساتھ اس خطۂ ظلمت میں در آئے، یہودی قوم کو آزاد کر کے مصر سے لائے۔
جگایا قوم کی تقدیر کو آواز موسیٰ نے، کیا فرعون کو غرقاب نیل ایجاز موسیٰ نے، عصائے موسوی نے پتھروں کو آب کر ڈالا، بیابانوں کو ان کے واسطے شاداب کر ڈالا۔ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے نعمت کے میہ برسے، کہ اترے من و سلوہ ان کی خاطر آسماں پر سے۔ مگر جب آزمائش آ پڑی یہ قوم گھبرائی، رہی باطل کی طالب اور راہ حق سے کترائی۔ کہا موسیٰ نے اٹھ اے قوم باطل کے مقابل ہو، تیری عزت بڑے جگ میں تیرا ایمان کامل ہو۔ تو بولی قوم اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے۔ خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا پیغمبر بہت کافی ہیں لڑنے کو۔ ڈرایا بارہا موسیٰ نے ان کو قہر باری سے، مگر اس قوم کو مطلب رہا مطلب بر آری سے۔ کبھی رفت پر آئی بھی تو سوجھی اس کو پستی کی، کہ چھوڑی حق پرستی اور گوسالہ پرستی کی۔ رکھی دنیا میں راہ و رسم حرص خام سے اس نے، دکھائی سرکشی تورات کے احکام سے اس نے۔ دلائی حضرت داؤد نے اس قوم کو شاہی، مگر اس نے نہ چھوڑی کم نگاہی اور گمراہی۔ زبور اس قوم کو بخشی گئی لیکن نہ یہ مانی، یہ اپنی حمد کرتی تھی بجائے حمد ربانی۔ بڑی شوکت ملی اس قوم کو عہد سلیمان میں، عظیم الشان ہیکل ہو گئے تعمیر کنعان میں۔ مگر یہ قوم اکثر راہ پر آ کر پلٹتی تھی، نہ دینداری میں بڑھتی تھی نہ بے دینی سے ہٹتی تھی۔ اسے ایوب و زکریا و یحییٰ نے بھی سمجھایا، چلن اس قوم کا لیکن نہ راہ راست پر آیا۔ وہ منزل گمراہی جن کی وہ کیوں کر راہ پر آئیں، ملی اس قوم سے پیغمبروں کو سخت ایذائیں۔ یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے والے کو، یہ اندھی تھی اندھیرا جانتی تھی ہر اجالے کو۔ مسیح ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی، مگر یہ آخری دم تک صحیح منکر رسالت کی۔ یہ جھٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لگ گئی اس پاک ہادی کو۔ خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالی نے، وہ پورا کر دیا ہر طور سے اس ذات والا نے۔ وطن بخشا گیا اس کو نمونہ باغ جنت کا، مگر اس قوم میں جذبہ نہ تھا اس کی حفاظت کا۔ ملی اسحاق کی اولاد کو شان حکومت بھی، متاع دنوی بھی اور روحانی رسالت بھی، مگر اس قوم نے ٹھکرا دیا ہر ایک نعمت کو۔ یہ بھڑکاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو، نتیجہ یہ ہوا کفران نعمت کی سزا پائی۔
عمل جیسے کیے ویسے در حق سے جزا پائی، خدا سے سرکشی کی سر جھکایا پائے دشمن پر، رہا غیار کا پنجہ مسلط اس کی گردن پر، سبھی اہل ستم کرتے رہے اس پر ستم رانی، فنی کی بابلی مصری اسیری اور رومانی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے اپنے ہاتھوں اپنی خوب خصلت نہیں بدلی۔ عرب میں بنی اسماعیل کے پھولنے پھلنے کا بیان، ذبیح اللہ کی اولاد کا بھی ماجرا سن لو، وہاں وعدہ خدا کا کس طرح پورا ہوا سن لو۔ گھرانے میں بنی جرہم کے پیغمبر نے شادی کی، خدا کے گھر سے قسمت جاگ اٹھی اس خشک وادی، پسر باراں دیے اللہ نے اس پاک ہستی کو، بسایا یوں عرب کی ہر بلندی اور پستی کو، بسائیں بستیاں 11 نے کوہ و دشت و صحرا میں، رہا کے دار بیت اللہ کی خدمت کو فتح میں، قریب کعبۃ اللہ شہر مکہ کی بنا ڈالی، پسر اس کے ہوئے کعبے کے خادم شہر کے والی۔